شفتائی صاحب، جب میرے بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہوئی، میں منو کے ہاں گیا اس سے ملنے. اس نے دیکھا بال سائڈوں سے سفید ہو رہے ہیں. منو بھائی، منو وہ منو جس کی بیوی بھی اسے منو بھائی کہتی تھی. ہاں جا. اس نے مجھے دیکھا فٹافٹ، جیسا وہ ظریف الطبع انسان تھا. اوے تو میرا ہمزلف ہو گیا ہے. تو اب ہم زندگی میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں آپ بھی میرے ہمزلف ہوئے پڑے ہیں. میرے بھی سفید ہو گئے، آپ کے بھی ہو گئے. تو وہ زمانے جو ہماری زندگی کی اساس ہیں، یا سب سے زیادہ قیمتی وقت ہمارا وہی ہے، زمانہ اثر جو ہم نے گزارا، کہ زندگی کا حاصل ہم اسے کہہ سکتے ہیں. آج ان کو کیوں نہ یاد کریں. ضرور. کوئی بات وہی ذکر یار چھیڑتے ہیں آج. یہ جو بات ابھی کی ہے، میں اس میں تھوڑا سا اسی سے جو متعلقہ کہ واسف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں صرف یاد دہانی کے لیے اس کا کہ آپ کی زندگی جیسی بھی ہے، جتنی اللہ نے دینی ہے دی ہے، وہ سب کچھ جتنی آپ گزار کے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو وہ وقت یاد رہے گا سب سے زیادہ جو آپ کا میرے ساتھ ہوئی. واہ. یہ بات صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ہم اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ میں تو ذاتی طور پہ جتنا میرا ان کے ساتھ وقت گزرا، یعنی تقریباً 12 سال بنتے، مجھے بیشتر وہی یاد رہتا ہے. یا دوسرے بھی وقت ہیں یاد، لیکن حاصل زندگی میں اسی وقت کو سمجھ. جی بس اس کا کوئی، آپ کیسے ملے تھے ان سے؟ کچھ اپنی یاداشتیں آج آپ بات کریں. یہ ملنے کا ان کا جو ہے، بس یہ کوئی میری ایفرٹ نہیں ہے، تلاش بھی نہیں ہے. بعض لوگ ان کا بڑا تلاش کا سفر بہت لمبا، اور بہت کچھ اس میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر کہیں یہ جیسے جو کچھ پڑھا ہے ہم نے ایسے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے، زمانے کے حوالے سے، کہ ان کا ایک واقعی تلاش کا سفر، اگر پرانی بات ہے تو ملکوں پھرتے تھے. اور میں اب اپنے میں جیسے آپ نے فرمایا، میرا اس میں کوئی نہ پس منظر ہے، کوئی نہ تلاش، نہ کوشش. کیسے ان سے رابطہ ہوا، یہ ایک بالکل ہی عام سی زندگی کا واقعہ ہے. لیکن جو کچھ ہوا، میں اس کو پہلے ایک ان کے بڑی خوبصورت بات سے آغاز کرتا ہوں. تھوڑا سا پس منظر بتا کے پھر اس موضوع پہ آ جاؤں گا. یہ واسف کا جملہ بہت خوبصورت، بے شمار کوٹیبل کوٹس کی طرح ان کے، کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں. تو یہ مختصر سا فکرہ ہے، لیکن بہت بامانی اور بہت تفصیل طلب. تو میں اس لیے یہ پہلے کوٹ کیا ہے کہ جو تعلق ہوا، یہ اس وقت تو نہیں پتہ تھا، معلوم نہیں ابتدائی، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ ان کی نظر کا فیض ہے. جی کیسے ہوا پس منظر میں تھوڑا سا بتا دوں. میرا تعلق لاہور سے نہیں ہے، آبائی گھرانہ کسی کاروباری لوگ، متوسط کا، ریپوٹیشن بہت اچھی. پاکستان بننے سے پہلے ابتدائی تعلیم میری بی اے تک، گریجویشن تک وہیں ہے. پڑھنے کا شوق، اور پھر اس وقت بی اے تک ہی کالجز ہوتے تھے،
اور اس کے آگے پھر آپ کو لاہور آنا پڑتا تھا. میرا گھرانہ اس میں کسی طرح کی اس طرح بہت دیندار، جو بھی ارکان اسلام ہے، سخت پابندی، نماز، روزہ وغیرہ جو بھی ہے. بلکہ ماہ رمضان میں ہم چھوٹے تھے تو تب سے ہی جب ماحول ایسا ہو تو وہ عادت پڑ جاتی ہے. ابھی 8-10 سال کی عمر بھی نہیں ہوگی تو بھئی اتنے رکھے ہیں، پورے نہیں 10 رکھے. اس لیے کہ کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا. صبر افراد خانہ روزے سے ہے، خواتین کیا اور دوسرے افراد کیا. تو اسی ماحول میں وہ جو آواز کان میں میری دادی تھی، اللہ بخش، والد صاحب بھی، جب سے ابتدا کان میں آواز پڑتی تھی تو تلاوت قرآن کی. وہ سب نماز وغیرہ پڑھ کے، سیر وغیرہ، والد کی بات کر رہا ہوں، باقی جو خواتین بزرگ دادی ہیں، والدہ، تو ان کا صبح نماز کے بعد قرآن خوانی اور وہ ماحول. میں ذرا وضاحت کر دوں، اس طرح کی کہ بزرگ ہیں یا کچھ اس طرح کی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک یا آنا جانا وہ نہیں تھا، لیکن ادب ہر چیز کا تھا. اسی ماحول میں ہم پرورش پائی، تعلیم حاصل کی، لیکن اپنے مسلک جو بھی دین کی بنیادی چیزوں کے بڑا خیال رکھنا عمل کی صورت میں بھی، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کہ وہ دیکھے نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ نہیں ہے. تو اسی ماحول میں ہم نکلے تعلیم، اور تعلیم کے بعد پھر لاہور ظاہر آنا. اور لاہور یہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے لیے، اور جس سبجیکٹ میں لیا اس کا میرا پنجاب میں 2nd پوزیشن تھی، اس لیے اسکالرشپ بھی. یہاں تعلیم مکمل ہوئی اور اسی طرح کی کہ ہاسٹل میں رہتے تھے. تو پھر جب گھر سے پہلی بار میں لاہور اس وقت آیا جب داخلہ لینے سے پہلے میں نے لاہور دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہاں آنے کے بعد اپنی پڑھائی ہاسٹل میں رہنا، ہاسٹل کی ذرا تھوڑی سی آزادی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، والد صاحب نہیں دیکھ رہے اور نہیں دیکھ رہا کوئی محلے دار. اس زمانے میں محلے داروں کے جو محلے کے قریبی بزرگ ہوتے تھے وہ بھی افراد خانہ ہی ہوتے تھے، ان سے بھی بچنا پڑتا تھا. اور کہیں دیکھنا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، دیکھا کہ بزرگ آ رہا ہے تو پیچھے ہو جانا تاکہ یہ دیکھے نہیں. رشتہ داری نہیں، محلے داری. وہ ایک یونٹ ہوتا تھا جو بدقسمتی سے ٹوٹ گیا سب کچھ ہے. تو یہ لاہور کے حوالے سے پھر یہاں جو بھی ماحول، ایم اے کے ابھی رزلٹ نہیں نکلا تھا تو میری جاب بھی یونیورسٹی میں ہی ہوگی. اور جاب 1-2 سال کے بعد پھر مجھے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن منسٹری تھی اس میں ایک لاہور آفس میں جاب ہو گئی، اور میں یعنی پریکٹیکل لائف کہہ لیجیے. پہلے یونیورسٹی پھر، اور وہیں سے پھر بیشتر جو ملازمت کا سلسلہ ریٹائرمنٹ تک چلتا رہا. تو یہ مختصر سا میں نے پس منظر بیان کیا ہے. لیکن واصاب کے حوالے سے میں اب آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں. مجھے 1982 میں پہلی بار یورپ کا اسکالرشپ، یورپ سے مراد آسٹریا ایک ملک ہے جرمنی کے ساتھ، تو اس کا اسکالرشپ ملا. جانا اور ٹھہرنا، اور وہاں کے جو پروفیسر انہوں نے پہلے ہی نامزد کر دیے تھے، ان سے ان کی زیر نگرانی جو بھی اپنا کام لکھنے پڑھنے کا، ریسرچ کا، تو وہ. اور اس کے بعد وہ اسکالرشپ میں تھوڑی سی توسیع ہو گئی اتفاق سے کہہ لیں، اور اس کے حوالے سے مجھے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں کہ اس میں مجھے اتنی سہولتیں ملیں گی. وہاں یورپ میں، یورپ میں آسٹریا سے مجھے پھر جرمنی جانے کا موقع ملا.
تو یہ مختصراً سارا کام میں نے کچھ 6-7 مہینوں میں مکمل کر کے تو میں واپس آیا. یہ بہت سی تفصیلات ہیں، میں تو اس سے متعلق نہیں، کیونکہ یہ واسب تو، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑا پس منظر بھی آ جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں بہت خاص، آپ بھی جانتے ہوں گے، تو انہوں نے گلبرگ میں مارکیٹ کے قریب ان کی کوٹھی تھی ان کے والد کی، تو وہ بھی وہیں، اور ان کا ذوق شوق بہت تھا. ایم اے انگلش انہوں نے کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بھی آپ آئے ہیں تو باہر کی باتیں کچھ ہمیں سنائیں، کیا وہاں تو آپ تشریف لائیں، کسی دن کھانا میرے ساتھ کھائیں اور بات چیت ہوگی. تو میں آیا ان کے پاس، مین مارکیٹ کے ساتھ ہی ان کی کوٹھی تھی، والد کی، تو وہیں رہتے تھے وہ. اور میں نام بتا دوں پہلے ہی، آپ بھی واقف ہوں گے، ان کا نام سہیل عمر، محمد سہیل عمر. محمد سہیل عمر اقبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر بھی رہے. تو 2-3 گھنٹے ان سے ملاقات رہی، کوئی 2-3 گھنٹے ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ اجازت دیں. تو کہنے لگے چغتائی صاحب آپ آئے ہیں تو میں نے کچھ دوستوں کو بلایا ہے آج، تو اگر آپ رک جائیں تو ان سے بھی آپ ملاقات ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں، کنوینس مل جائے گی، آپ کو گھبرائے نہیں بس. چنانچہ میں نے ان کی اس بات کو مان لیا اور رک گیا. تو پہلے آئے ہمارے جاوید احمد حامدی صاحب. ان دنوں یہ ابھی نوجوان ہوں گے، 20-25 کے درمیان عمر ہوگی، لیکن ان کی اس وقت بھی قدرے تھوڑی سی شہرت بطور ایک نوجوان عالم دین کے، اور مولانا اسماعیل کے چونکہ شاگردوں میں تھے اس لیے، اور وہ بھی اس میں شامل تھے. اور ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی ابارڈا میں تھے لیکن وہ بھی مرحوم ہو گئے. اور کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی میں اشفاق احمد، جن کو آپ ریڈیو ٹی وی کے حوالے سے جانتے ہی ہیں اور بطور رائٹر بھی، اور انہی کی گاڑی میں قدرت اللہ شہاب صاحب، وہ جب بھی کبھی ریٹائر تو ہو گئے، وہ جب بھی لاہور آتے تھے ان کے ہاں ہی ٹھہرتے تھے، اور ممتاز مفتی. یعنی یہ فرسٹ ہے جو آپ کا سوال، اس کا جواب. تو کچھ وقت کے بعد ایک اور گاڑی، تو وہ انٹر ہوئے، ان کے ساتھ 2-3 اور بھی آدمی تھے، اور ان سے جو تعارف ہوا سہیل عمر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ہیں واصف علی واسف صاحب. یہ زندگی میں پہلا موقع ہے جس میں میں نے ان کو دیکھا. 1982 کا آخر، یہ فرسٹ اپیئرنس ہے. اور بالکل ماڈرن آدمی، بڑا اچھا، آپ کو پتہ ہے ان کا لباس، ذوق، اور کلین شیپڈ، اور بڑے اچھے بال بنائے، بالکل جیسے عام، اور قطعاً ایسا اندازہ نہیں ہوتا تھا. خیر اس کے بعد بیٹھ کے باقی ان کے ساتھ 2-3 اور آدمی تھے. ان کے پاس گاڑی نہیں تھی ان دنوں، گاڑی تو بعد میں آئی، اور لیکن ان کو ارینجمنٹ ان کے عوام میں ہو جاتا تھا. یہ تو پہلا موقع ہے. تو اشفاق مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ واسف جہاں بیٹھے ان کے سامنے نہ بیٹھنا. میں نے کہا کیوں نہ بیٹھوں، کیا وجہ ہے؟ تینوں، وہ پنجابی میں، تینوں پتہ نہیں رجسٹر کھل جاتے ہیں. تو خیر ہم بیٹھ کے اور گفتگو کا آغاز، اور اتفاق ہے سمجھیے کہ میری کرسی جہاں میں بیٹھا تھا وہ واسف کے سامنے ہی آئی. آج بس اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کی، اور آپ جانتے ہیں کہ واسف کی محفل کا آغاز جو ہے سوال سے ہوتا تھا. وہ زیادہ دیر نہیں، 15-20 منٹ بات کی ہوگی. پھر اس کے بعد کسی نے جو بھی سوال کرتا تھا، اس کے وہ چند آدمی تھے، یہی کوئی 6-7 ہوں گے بس. یہ ہے میرا پہلا موقع جب میں نے ان سے ملا، ان کو دیکھا، ان کو سنا. یہ پہلا زندگی میں.